میڈیا ہاؤسز کو اپنی خدمات فراہم کی، بلکہ مغربی میڈیا خصوصاً امریکن میڈیا بشمول لاس اینجلس ٹائمز میں اپنا نام پیدا کیا۔ یہی وجہ ہے کہ CNN، فاکس نیوز، BBC، MSNBC اور دیگر نامور ادارے آپ کو بطور تجزیہ کار بلانے پہ فخر محسوس کرتے ہیں۔ آپ نے مشہور زمانہ ہفتہ وار رسالہ، پبلک پاکستان لنک اور اردو لنک لاس اینجلس سے شروع کیا اور کئی عرصے تک اس کے چیف ایڈیٹر بھی رہے۔ آپ وائس آف امریکہ اردو سروسز کے ڈائریکٹر بھی رہے۔ اس کے علاوہ آپ ایئر مائل نیوز کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر بھی رہے۔ آپ نے دن رات کی انتھک محنت کی بدولت صحافت اور دیگر شعبوں میں اپنا مقام پیدا کیا اور کئی ایوارڈز بھی اپنے نام کیے۔ میرے خیال سے فیض الرحمان صاحب کو ویلکم کرتے ہیں۔ آپ تمام کی بھرپور تعلیم میں ایک اور کراچی ہے جناب فیض الرحمان صاحب۔ سب سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو منتظمین کا شکریہ، ویلکم، خوش آمدید، اور کیا کہتے ہیں غیر راغلے بھلی کری آیا اور جی آیا نو۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میں اس ہال میں حاضر ہوا، جسے ہم لوگ انگلش میں کہتے ہیں انٹر ہوا، تو یہاں میں نے ایک گلدستہ دیکھا۔ ہر پورے پاکستان کی اس وقت یہاں نمائندگی ہے، پاکستان کا یہ کونے کا ایک ایک فرد یہاں موجود ہے۔ تو اس موقع پہ میں سب سے پہلے یہ بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ کراچی یقیناً کراچی ہے، کراچی سندھ ہے، کراچی پاکستان ہے، اور کراچی اس لیے کراچی نہیں ہے کہ وہاں اردو کسی زمانے میں اچھے لہجے سے بولی جاتی تھی۔ with my apologies to عائشہ، آج کل اردو کا بھی وہاں بہت بڑا غرق ہوا ہوا ہے، بہت منہ میں پان رکھ کر جس انداز سے اور باقاعدہ ڈراموں میں جس کی تشہیر کی جاتی ہے، تو مجھے کچھ بہت زیادہ فخر نہیں ہے۔ بہرحال میں آج پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ آپ میں سے کتنے لوگ جانتے ہیں، اردو کا ذکر ہوا، فلک شگاف کسے کہتے ہیں؟ فلک شگاف۔ اچھا، سے پہلے میں ہماری بہت محترم اور عزیز مہمان فوزیہ قاسمی صاحبہ کو اکنالج کرنا چاہتا ہوں۔ بہت خوشی ہوئی آپ کو دیکھ کے۔ جی، فلک شگاف کسے کہتے ہیں؟ آپ بتائیے۔ جی بس دل خوش کر دیا آپ نے، بالکل ٹھیک ہے۔ اور فلک شگاف نعرے کا مطلب سمجھتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ تو آج میں آپ کے ذریعے اس واشنگٹن کے سبرب سے پورے پاکستان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آج کراچی کے نام پر جمع ہونے والے لوگوں نے پاکستان کا کس طرح سے ذکر کیا۔ میرے نعرے کا جواب دیجیے گا اور اس طرح سے دیجیے گا کہ فلک شگاف نعرہ پاکستان، ون مور ٹائم، اس سے زیادہ زور سے، پاکستان، ون مور ٹائم۔ میری تشفی نہیں ہوئی ہے، میں ابھی بھی اچھی اردو بول لیتا ہوں۔ میری تسلی اس وقت ہوگی جب باقی فلک شگاف ایک سراغ نظر آنا چاہیے۔ پاکستان، تھینک یو ویری مچ۔ اچھا، اب آپ کی ویل بینگ کا دار و مدار میرے ان دو سوالوں پر ہے، جس کا آپ کو بہت ہی آنیسٹلی جواب دینا ہے۔ اس کا آپ کی صحت سے، اور اس وقت آپ کی بہتری اسی میں ہے کہ آپ اس کا بہت ہی آنیسٹلی آپ جواب دیجیے۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ یہاں کتنے لوگ ایسے ہیں جو صرف حلیم کھانے آئے ہیں؟ ہاتھ اٹھا کے، بالکل ایمانداری سے، صرف حلیم کھانے والے کتنے لوگ ہیں؟ یہ کچھ نہیں ماری جا رہی ہے۔ اچھا دیکھیے، اب اس کا یہ جو آپ نے صحیح ہاتھ نہیں اٹھایا ہے، اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا، میں وجہ بتاتا ہوں۔ اچھا، اور دوسرے سوال کا جواب میں یہ چاہتا ہوں، مجھے یہ بتائیے کراچی میں یا کراچی میں ایوریج ڈنر ٹائم کیا ہے؟ 11 بجے۔ تو بس میرے پاس کافی وقت ہے۔ آپ لوگ حلیم کھانے یہاں نہیں آئے ہیں، کسی کو جلدی نہیں ہے حلیم کے،
اور سب کو معلوم ہے کہ ہمارا ڈنر ایوریج ڈنر ٹائم ہوتا ہے، تو آرام سے پھر بیٹھ کے بات کرتے ہیں اور بات سنتے ہیں، کچھ آپ سے سنائیں گے، کچھ اپنی سنائیں گے. تو بہرحال دیکھیے، مذاق سے قطع نظر تھوڑا سا اب جب ہم حلیم کا ذکر کرتے ہیں تو اکثر ہمارے پاس آستانوں کا، درگاہوں کا، لنگر کا خیال آتا ہے حلیم. اور خواجہ نظام الدین اولیاء، داتا گنج بخش، سیون شریف، یہ تمام مقدس مقامات ہیں ہم سب کے لیے جہاں حلیم کثرت سے دستیاب ہوتا ہے، لوگ جاتے ہیں اور کھاتے ہیں. یہ کراچی والوں نے حلیم کو کب سے اس قدر زور سے پکڑ لیا ہے کہ جب بھی کہیں کراچی والے اکٹھا ہوں گے وہ حلیم ضرور کھلائیں گے، اور جب اپنے مہمانوں کو بھی بلائیں گے تو تواضع حلیم ہی سے کریں گے. میں نے پوچھا منتظمین سے، لوگوں نے مجھ سے کہا تھا کہ آپ کو کچھ 2 الفاظ جو کہنے ہیں، تو میرے پاس تو کوئی جواب نہیں آیا. میں نے کچھ سوچا آپ کے پاس کچھ آئیڈیا ہے کسی کے پاس؟ مشکل سے بنتا ہے تو کراچی والے مشکل پسند ہیں، لگتا ایسی ہے، لگتا ایسی. کسی اور کے پاس آئیڈیا کہ حلیم کیوں کراچی کو اتنا مرغوب ہے؟ دیکھیے مرغوب ہے، مرغوب کا مطلب کسی کو معلوم ہے؟ میں زیادہ کوئی بہت ثقیل اردو تو نہیں بول رہا، سمجھ میں؟ اچھا دیکھیے بات یہ ہے کہ جیسا ہم نے اس سے پہلے ذکر کیا ہے، کراچی کا جب ذکر آتا ہے تو کراچی منی پاکستان ہے لٹرلی. وہاں آپ کو کوئی ایسا شخص نہیں ملے گا جو کہیں نہ کہیں سے کراچی آیا ہو، جو کہ کراچی کی جو بہت معمولی سی آبادی ایسی ہے جو وہاں اوریجنل آبادی ہے، سب کہیں نہ کہیں سے آئے اور سب کو ایک ایزیملیٹ ہونا ہے. ہمارے مہربانوں کو میں کوئی کوڈ ورڈ یوز نہیں کر رہا، وزیر خسروی صاحب، اٹس ناٹ اے کوڈ ورڈ. مہربانوں کا مطلب ہمارے جو پالیسی ساز لوگ ہیں، انہوں نے کہا یار یہ منی پاکستان ہے، اس لوگوں کو ایزیملیٹ کرنا ہے تو یہاں گھوٹا لگانا پڑے گا. گھوٹا لگائے بغیر یہ لوگ ایزیملیٹ نہیں ہوں گے. تو لہذا کہا گیا کہ حلیم اس طرح کے حلیم کو یہاں ذرا فروغ دیا جائے تاکہ لوگوں کو گھوٹا لگے اور پھر یہ مل جل کے رہیں. لیکن لگتا یہ ہے کہ وہاں پر کچھ گھوٹا زیادہ لگا دیا گیا، اتنا ایزیملیٹ کر دیا گیا، اتنا گھوٹا لگایا گیا کہ لوگ بیچارے پریشان ہو گئے. تو میرا صرف ایک کہنا یہ ہے کہ آپ اس کو کراچی کو گھوٹا مت لگائیں، اس کو ایزیملیٹ مت کریں، اس کو سیلڈ بول بنا کے رکھیں، اس کو حلیم نہ بنائیں. حلیم کھائیں ضرور، اس کے نام پر اکٹھا ضرور ہے، لیکن یہ مت کوشش کریں کہ ہم سب ایک جیسے ہی ہو جائیں. میں اور میرے والد صاحب جو بیٹھے ہیں ان میں بہت فرق ہے. میرے بھائی بہت مختلف ہیں، لگتے بھی مختلف ہیں، لیکن کوئی ایسا نہیں ہو سکتا کسی ایک جگہ پر سب ایک ہی جیسے لگیں، ایک ہی جیسے بولیں، ایک ہی جیسے رہیں. تو ہم سب کو ایک منی پاکستان میں منی پاکستان کو پاکستان سمجھ کر رہنا ہے، اور یہ سمجھ کر رہنا ہے کہ ہم کو ایک دوسرے کو برداشت کرنا پڑے گا، ٹالرنس دکھانی پڑے گی. اور اس کے لیے دیکھیے جو میجر ایک ریزن ہے کانفلکٹس کی، یا وہ لوگ جو آپس میں جن کے پاس جہاں کلیشز ہوتے ہیں وہاں ہے لیک آف ریسپیکٹ. میرے پاس بالکل ان شاء اللہ پوری کوشش کروں گا. تھینک یو. تو اصل دیکھیے صرف ایک لفظ، اگر ہم صرف ایک لفظ رکھ لیں، میں اس کا جو آغاز ہے اپنے خاندان سے کرنا چاہتا ہوں. کیا میں اپنے بچوں کو رسپیکٹ دیتا ہوں؟ کیا میں اپنی بیٹی کو، اپنے بیٹے کو رسپیکٹ دیتا ہوں؟ کیا میں اپنی بیوی کو رسپیکٹ دیتا ہوں؟ کیا میری بیوی اپنے شوہر کو رسپیکٹ دیتی ہے؟ اگر اور یہی چیز اگر آپ محلہ اگر صرف ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرنا شروع کر دیں، رسپیکٹ سے مجھے بات نہیں ہے کہ آداب تسلیم، یا اگر کچھ حیدرآبادی لوگ بیٹھے ہو تو منہ میں منڈی ڈالی جائے. کتنے حیدرآبادی ہیں یہاں پہ؟ میرے والدین کا تعلق حیدرآباد سے، اس لیے پیٹ میں منڈی ڈالنا سمجھتے ہیں گہرا فرشی سلام فرشی آتا ہے. تو عزت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں صرف ایک منافقت کا چہرہ سر پر سجائے اپنے لوگوں کو فرشی سلام کر کے سمجھوں کہ میں نے اپنا فرض پورا کر دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے طور طریقے، ایک دوسرے کے لہجے، ایک دوسرے کی زبان، ایک دوسرے کی ثقافت، ایک دوسرے کی ویلیوز، ان کی قدریں، ان سب کی عزت کریں، اس کو رسپیکٹ دیں. اور آپ یقین کیجئے کہ اگر یہ صرف ایک لفظ کو ہم نے صحیح طور پہ اپنا لیا تو
نہ صرف خاندان بلکہ آپ کے پورے معاشرے بہت آگے بڑھ سکتے ہیں. تو یہ ایک چھوٹی سی بات تھی. اب میں آتا ہوں اس کی طرف کہ کراچی ایک آج ہم جو یہاں پر مل رہے ہیں اس میں ایک جو افسوسناک پہلو ایک جو اس کا کانٹیکسٹ ہے وہ دلی میں جو کچھ بھی کیا جا رہا ہے جس لحاظ سے میں چاہ رہا تھا کہ تو ایک میر تقی میر صاحب کو ظاہر ہے سب لوگ جانتے ہیں اور ان کا ایک بہت مشہور اشعار ہیں دلی کے بارے میں. وہ ایسی نظر سے گزرے تو مجھے حیرت کی بات ہے کہ نہ صرف وہ اشعار جو کہ سینکڑوں سال پہلے کہے گئے تھے بہت ہی شستہ اردو میں, نہ صرف یہ کہ آج بالکل 100% پورا اتر رہے ہیں. کیا اتارنے آئے ہیں؟ اگر آپ ایسا سمجھے تو میں بہت آسانی سے چلے جاؤں. یہ اکثر اسٹیج پہ دیکھا ہوگا لوگ آگے پیچھے تو میں اس سے اشعار آپ کے پاس ملنا چاہتا ہوں. اس میں ہمارے کراچی کا حل بھی ہے. کیا بود و باش پوچھو ہو پورب کے ساکنوں, ہم کو غریب جان کے ہنس ہنس پکار کے. کیا بود و باش پوچھو ہو پورب کے ساکنوں, ہم کو غریب جان کے ہنس ہنس پکار کے. دلی جو ایک شہر تھا عالم میں انتخاب, رہتے تھے سب ہی منتخب جہاں روزگار کے. اس کو فلک نے لوٹ کر برباد کر دیا, اس کو فلک نے لوٹ کر برباد کر دیا. ہم رہنے والے ہیں اسی اجڑے پیار میں, ہم رہنے والے ہیں اسی اجڑے پیار. اور یہ دیکھیے یعنی جسے کہتے ہیں شاعری, وہ پورا فارسی کا ہوتا ہے, ہمارے والد صاحب اکثر ذکر کرتے ہیں اس کا, شاعری از جز پیغمبری است غالباً یہ ہے, اگر میں اس کو صحیح نہیں کہہ رہا, کہ شاعری جو ہے وہ آدھی پیغمبری ہے. تو اتنے عرصے پہلے ایک ایسی بات کر جانا, غالب کی بہت سے یہاں شائقین موجود ہیں اور بہت چاہنے والے, کیسی بات کہہ دی کہ آج جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو جن حالات سے کراچی گزرا ہے, میں نے کراچی اس وقت چھوڑا 35 سال پہلے جب سیاسی طور پر اتنے برے حالات نہیں تھے, لیکن اس کے بعد جو کچھ جب بھی میں واپس کراچی گیا ہوں اور جو اس کا حال دیکھا ہے, تو ہم سب نے مل کر دیکھیے ایک بات طے ہے کہ حکومتیں بائی ڈیفالٹ, دنیا کی ہر حکومت, اس میں کوئی استثنا نہیں ہے, حکومتیں بائی ڈیفالٹ انکمپیٹنٹ ہوتی ہیں, کرپٹ ہوتی ہیں اور کیئرلیس ہوتی ہیں. They don't care about anything, just except about themselves. یہ ایک تاریخی حقیقت ہے. آپ چاہے یہاں دیکھ لیں, واشنگٹن میں آپ رہتے ہیں, آپ چاہے یورپ کے کسی ملک میں دیکھ لیں, انہیرنٹلی انکمپیٹنٹ ہے. کچھ اداروں کی وجہ سے کہیں نہ کہیں کارکردگی تھوڑی سی بہتر ہو جاتی ہے, ورنہ حکومت سے آپ کو کوئی بھی ڈرنا چاہیے. مجھے یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ کراچی پہ ہم لوگ کراچیائٹس ٹھیک ہے آپ بہت فخر کرتے ہیں, مجھے فخر ہے کہ میں کراچی میں پیدا ہوا تھا, کراچی نے مجھے اس قابل کیا کہ میں آج آپ لوگوں کے سامنے کھڑے رہ کے دو باتیں کر سکتا ہوں. لیکن جب بھی میں کراچی جاتا ہوں وہاں مجھے مسئلہ صرف محلے والوں میں جو نظر آتا ہے وہ کوڑے پہ نظر آتا ہے کہ ہر کوئی لا کے بیگ بنا کے وہ کوڑا دوسرے کے دروازے کے پاس رکھ دیتا ہے, وہ 2 منٹ دور واک نہیں کر سکتا. تو اس میں نہیں سمجھتا کہ بہت سے میرے اور آپ کے مسائل ایسے ہیں. فرسٹ آف آل کہ ہم ایک دوسرے کو رسپیکٹ کریں. دیکھیے کراچی صرف اردو بولنے والوں کا نہیں ہے, کراچی صرف سندھی بولنے والوں کا نہیں ہے, کراچی صرف پنجابیوں کا نہیں ہے, کراچی صرف پٹھانوں کا نہیں ہے. کراچی پاکستان کا ہے اور پاکستان کراچی کا ہے, اور پاکستان ہی کے لیے کراچی, اور کراچی جو ہے پاکستان کو لے کے آگے بڑھے گا. یہ یاد رکھیے. اگر جن لوگوں کی بات یہ سمجھ میں آ گئی, آج یہاں میرے سارے لوگ بیٹھے ہیں, ہمارے اردو صحافی صاحب بیٹھے ہیں, مجھے بہت خوشی ہے کہ یہ اگر میں غلط نہیں کہہ رہا, اگر غلط کہہ رہا ہوں تو معاف کر دیجیے گا, کہ ہمارے ایک تو یہ کہ بہت پرانے سیاسی کارکن ہیں یہاں پر رہے ہیں, ان کو پورا لیکن پی ٹی آئی سے یہ لوگ ان کا تعلق ہے غالباً آج کل اس میں بھی ہے, اور پی ٹی آئی کی کچھ اور سابقہ پی ٹی آئی کی بھی. دیکھیے صرف آپ ایک دوسرے کی رسپیکٹ کریں اور اپنا خیال کریں. اگر آپ نے اپنا خیال کر لیا تو شہر آپ کا خود بخود بہت آگے پہنچے گا. میں نہیں سمجھتا. آگے دیکھیے اب یہ ہمارے
یہ ہمارا دوست ہے, جونیئر دوست ہے منصور قریشی. ماشاءاللہ بہت کام کر رہے ہیں آئی ٹی میں, انہوں نے کافی کام کیا. ایک دن ان سے میری بات ہو رہی تھی, اینڈ منصور allow me to quote you honestly, کوئی ایسا برا کوٹ نہیں ہے. تو یہ لوگوں کو پلیس کرتے ہیں آئی ٹی میں. اگر آپ کو آئی ٹی میں کوئی مشورہ چاہیے, آپ منصور قریشی سے بات کریں, the best man to talk to about this. تو ان کا سب سے جو شکوہ تھا منصور کا مجھ سے کہ فیض بھائی ہم لوگ ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے. فیض بھائی ہمارے پاس ہم اگر کوشش کریں تو ہم یہاں بہت سے لوگوں کو آئی ٹی پروفیشن میں پلیس کر سکتے ہیں. انڈینز یا چائنیز یا کوئی آسمان سے اتنی مخلوق نہیں ہے, وہ بھی میرے اور آپ کی طرح اپنی ماؤں کے ہی جنے ہوئے ہیں, وہ بھی انہی ایسی خاندانوں سے پل بڑھ کے آگے بڑھے ہیں. تو اگر ہم ایک دوسرے سے مثبت انداز سے بات کر کے, ایک دوسرے کی ہیلپ کر کے, اگر کراچی آئٹس اگر یہی کام کرتے کہ ایسے لوگوں کو ساتھ لے کے آئے, منصور ہیں, یوسف چودھری صاحب بڑے ہاتھ پھیل رہا ہے میری بات پر, تھینک یو. تو ایسے لوگوں کو جو ریسورس ہیں ان کو گروپ بنائیں, لوگوں کو پلیس کریں اور اس میں تخصیص مت رکھیں. یہ دیکھیے بہت ضروری ہے کہ اگر آپ بات کرتے ہیں ایک اچھے, ایک اے پولیٹیکل اور ایک بغیر کسی ڈسکرمنیشن کے, تو آپ یہ چیز کر کے دکھائیں. اور جب نیکسٹ ایئر کا حلیم ہو تو میرے سامنے وہ مثالیں آپ پیش کریں ان سب لوگوں کے سامنے کہ ہاں ہم نے اس ایک سال میں بغیر کسی تخصیص کے, بغیر ابھی ہماری عالم صاحب سارا عالم صاحبہ نے مشن اسٹیٹمنٹ پڑھا, بیوٹیفل. اگر ہم اس کی ایک عملی طور پر اس کی تصویر پیش کریں حفیظ بھائی نیکسٹ ایئر, تو میں سمجھوں گا کہ واقعی آپ نے کراچی سے تعلق رکھنے کا حق ادا کر دیا. اور آخر میں صرف ایک شعر, اور وہ بھی میسیج ہی ہے. حیات, ایک مختوم محی الدین بڑے مشہور شاعر ہیں, ان کا شعر ہے, حیات لے کے چلو کائنات لے کے چلو, حیات لے کے چلو کائنات لے کے چلو, چلو تو سارے زمانے کو ساتھ لے کے چلو. جزاک اللہ. اس سے پہلے کہ پروگرام کو آگے لے کے چلیں, میں جو پیچھے ہمارے منتظمین ہیں فیصل بھائی یا شاہد بھائی, ان سے گزارش کروں گا کہ اگر 2 چیئر ہمارے لیے یہاں پہ دے دیں, ہم بھی کراچی آئے ہیں, تو اگر ہم اسی طرح پورے پروگرام میں کھڑے رہے تو شاید